بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 353 میں نماز عید کے مستحبات پر گفتگو ہوگی۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں اور نماز عید کے مستحبات اور آداب پر گفتگو ہونے والی ہے۔ نماز عید کو کھلے آسمان تلے پڑھنے کا استحباب، جس کو اسحار سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی صحرا اور بیابان میں جا کر پڑھنا، کھلے میدان میں جا کر پڑھنا۔ مکہ میں یہ حکم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مسجد الحرام میں نماز عید پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز عید فطر میں نماز سے پہلے اور عید قربان میں نماز کے بعد کچھ کھانے کا جو حکم ہے، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ روایات کا تذکرہ ہوگا اور بعض روایات کے معنی کی بھی شہید ثانی کی نظر میں تحقیق پیش کی جائے گی۔ نہایت اہم اور تحقیقی مطالب ہیں۔ ہم سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھیں گے۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْحَارُ بِهَا مَعَ الْإِخْتِيَارِ لِلْإِتِّبَاعِ إِلَّا بِمَكَّةَ فَمَسْجِدُهَا أَفْضَلُ وَإِنْ يَطْعَمَ بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ فَسُكُونِ الطَّاءِ فَفَتْحِ الْعَيْنِ مُضَارِعُ طَعِمَ بِكَسْرِهَا كَعَلِمَ أَنْ يَأْكُلُ فی عید الفطر قبل خروجہ الی الصلاۃ۔ نماز عید کے مستحبات اور آداب پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ فرمایا یستحب الاسحار بہا، مستحب ہے نماز عید کو صحرا میں جا کر پڑھنا، بیابان میں جا کر پڑھنا، کھلے میدان میں جا کر پڑھنا۔ تو نماز عید نماز چھت والی مسجد اور ایسی جگہ پہ پڑھنا کہ جو مثلا ایک شہر کے اندر ہو، ایسا جو ہے نا مستحب نہیں۔ مستحب ہے کہ کھلے میدان میں جا کر پڑھی جائے۔ مع الاختیار، لیکن یہ کب ہے؟ جب انسان کے پاس قصد و ارادہ اختیار موجود ہو تو پھر یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر اضطرار اور مجبوری ہو، کوئی مشکل موجود ہو، تو پھر اس طرح شہر سے باہر جا کے جناب نماز عید کو پڑھنا مستحب نہیں ہوگا۔ کیسی مشکل ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر بارش ہو سکتی ہے، کیچڑ موجود ہے، اور مختلف قسم کے جو ہے نا جی خوف موجود ہے۔ مثال کے طور پر سارے نماز عید کے لیے جائیں، پیچھے گھر جو ہے نا جی خالی ہو جائیں تو چور ڈاکو آ جائیں، تو اس قسم کا بھی اگر ماحول ہونے کا خطرہ ہو تو پھر بھی ادھر جانا مستحب نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ تو شخصی بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، تو سارے علاقے کوئی چور ڈاکو پڑتے ہوں تو یہ بھی عجیب ماحول ہے، پھر اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ بحث ہو رہی ہے کہ نماز عید پورے جو ہے نا جی ایک سوسائٹی نے اس کو منانا ہے اور خدا کی یاد کرنی ہے، شکرانہ پڑھنا ہے جو سارے روزے رکھے ہیں، یا عید قربان پڑھنی ہے، تو اس کا ماحول کیا ہوگا۔ اور اس استحباب کی دلیل کیا ہے کہ اس کو مثلا صحرا اور بیابان میں پڑھا جائے، کھلے میدان میں پڑھا جائے؟ للاتباع، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نماز عید کو بیابان اور صحرا میں ادا کرتے تھے، روایت موجود ہے اس کی۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوسری روایت ہے کہ سزاوار نہیں ہے کہ نماز عید کو چھت والی مسجد میں پڑھا جائے یا گھر میں پڑھا جائے، بلکہ اس کو بیابان اور صحرا میں کھلی فضا میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ حکم تو آ گیا مستحب ہے، لیکن نبی اکرم
نے جو عمل کیا ہے اس کو سمجھیں بھی۔ آپ نے ایسے معاشرے کو تشکیل دیا تھا کہ جس میں پھر دھوکہ فراڈ چوری ڈاکو بہت کم ہو گئے تھے، عدالت کا نظام قائم ہو گیا تھا، مشکلات سوسائٹی سے نہایت حد تک کم ہو گئی تھی۔ تو پھر نبی اکرم ان کو مثلا صحرا میں بلاتے جہاں بھی، تو پھر لوگ پہنچتے تھے۔ لیکن بعض معاشرے میں تو واقعاً اس طرح کی اگر مشکلات ہوں تو پھر قابل غور ہے کہ اسلامی معاشرہ کیوں نہیں بن رہا۔ باقی سارے شہروں میں، بیابان میں اور صحرا میں نماز عید پڑھنا مستحب ہے، الا بمکہ تھا، مگر شہر مکہ میں یہ حکم استثناء ہو گیا ہے۔ فمسجدها افضل، مکے میں مسجد حرام میں نماز عید پڑھنا افضل ہے۔ دوسرا مستحب، وَأَن يَطْعَمَ فی عید الفطر قبل خروجہ الی الصلاۃ، کچھ کھانا چاہیے عید فطر میں، نماز کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھانا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ شہید ثانی اس لفظ کی ادبی تحلیل فرماتے ہیں، اس کا تلفظ اور پروننسیشن بیان کرتے ہیں۔ نہایت ہی اہم ہے یہ چیزیں، اگر ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور توجہ کریں تو نہایت ضروری بھی ہے۔ کیسے بلا، یا طعام پڑھنا ہے یا یطعم پڑھنا ہے؟ اگر یطعم پڑھیں تو دوسرے کو کھلانے کے معنی میں ہے، یا طعام پڑھیں تو وہ خود کھانے کے معنی میں ہے۔ یا طعام بفتح حرف المضارعت، یعنی باب افعال یطعم نہیں بنانا، بلکہ یا طعام ہے تو یہ کیا ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ فسکون طاء، طا پر سکون ہوگا کیونکہ فعل مضارع کی جو ہے یا طعام فعل جو ہے ثلاثی مجرد سے اس طرح ہی ہوتا ہے۔ ففتح العین، یا طعام عین پر فتح دیں گے، مضارع و طائمہ بکسرہا، یعنی طائمہ میں فعل ماضی میں عین الفعل بھی ہے اور عین بھی ہے، تو یہ کیا ہے، مکسور ہے، زیر کے ساتھ ہے۔ جیسے عالم یعلم ہوتا ہے اسی طرح طائمہ یطعم ہوتا ہے، خود کھانا، یاکلو، یطعم یعنی یاکلو کھائے، خود کھائے، فی عید الفطر عید فطر میں، قبل خروجہ الی الصلاۃ نماز کی طرف نکلنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ لیکن نماز قربان یا عید قربان جو ہوتی ہے اس میں اس کے برعکس ہے، وفی الاضحی بعد عودہ من اضحیتہ، لیکن نماز عید قربان میں بعد عودہ یعنی نماز سے پلٹنے کے بعد کھائے، عید قربان میں نماز سے پلٹنے کے بعد کھائے، اور کس چیز سے کھائے، من اضحیتہ، خود جو قربانی کی ہے اس میں سے کچھ کھائے۔ تو یہ ایک ادب ہے اور ایک مستحب ہے نماز عیدین کے لیے۔ اچھا، اضحیہ بضم الحمزۃ و تشدید الیاء، اضحیہ، اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ کیوں اس طرح کریں گے جناب؟ نماز عید قربان میں نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا کے جائیں، اور نماز عید فطر میں پہلے کھا کے جائیں، اور نماز عید قربان میں بعد میں آ کے خود قربانی پکا کے اس سے کچھ کھائیں، للاتباع، یہ بھی نبی اکرم کی سیرت ہے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ والفرق لائح، اب ایک تو دلیل ہو گئی، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں دراصل فرق لائح یعنی روشن اور واضح ہے، آشکار ہے۔ اب یہ کیسے فرق روشن ہے؟ کیونکہ نماز عید کے دن، عید فطر کے دن افطار کرنا واجب ہے۔ کوئی بندہ جو ہے نا جی، اس طرح نہ ہو کہ عید کے بعد آ کے پھر کھائیں گے، لوگ پوچھیں کچھ کھایا ہے،
تو وہ کہ نہیں کھایا، لوگ سمجھے کہ شاید آج بھی روزہ چل رہا ہے۔ تو چونکہ عید والے دن افطار کرنا واجب ہے اور کچھ کھانا پڑے گا تاکہ روزہ ختم ہو، حالانکہ اس سے پہلے دن وہ کیا کر رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، کچھ نہیں کھا رہا تھا۔ تو عید والے دن وہ جلدی کھائے تاکہ جناب علی پہلے جو اللہ کے حکم کی وجہ سے نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، آج اس کے حکم کی وجہ سے جلدی کھائے اور پیے اور اپنی تربیت بتائے کہ مولا جیسا تم حکم دیتے ہو میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کل آپ کہتے تھے اصلاً ایک گھونٹ بھی پانی نہ پیو، کچھ بھی نہ کھاؤ، میں سلمنا تسلیماً لامر ہی ہو چکا تھا، لیکن آج آپ نے کہا کہ ہم نے کھانا ہے، روزہ نہیں رکھنا، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم کھاتے ہیں، نماز سے پہلے کھا کے جاتے ہیں۔ اس سے تربیت اور بندگی معلوم ہوتی ہے۔ جبکہ عید قربان میں کیا ہوتا ہے، قربانی کرنے کا حکم ہے، تو پھر انسان کو قربانی کر کے اس کے بعد اس کو پکا کے اس سے کچھ کھانا چاہیے۔ بہت بڑے اس میں راز ہیں، آداب ایسے نہیں بنا دیے گئے، ان پر اگر ہم کام کریں تو یہی مستحبات ہیں جنہوں نے ہمیں واجبات سے استفادہ کرنے کی تربیت دینی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں آداب نماز پہ اور ان کے مستحبات کی اغراض و مقاصد پہ، تو ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ وَلْيَكُنِ الْفِطْرُ فِي الْفِطْرِ، نہ یہ ٹھیک نہیں لکھا ہو، وَلْيَكُنِ الْفَطْرُ فِي الْفِطْرِ عَلَى الْحُلْوِ لِلْإِتِّبَاعِ۔ اچھا، نماز عید فطر میں نماز کی طرف جانے سے پہلے فاطر کرنا ہے۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے کھانا، افطار کرنا۔ فی الفطر یعنی نماز عید فطر۔ کس چیز کو کھا کر افطار کرے؟ علی الحلو، شیرینی اور مٹھائی کھائے، حلوہ کھائے، سیویاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اس طرح مختلف جو ہے نا میٹھی چیزیں پکاتے ہیں عید کے دن۔ للاتباع، یہ بھی پیغمبر اکرم کی سنت ہے اور سیرت ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے آداب دنیا کو سکھائے ہیں کہ شیرینی پہ منہ میٹھا کر کے آئیے نماز عید فطر کے لیے۔ تو یہ لنگر پانی کی جو تربیت ہے اس سے بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا آغاز کیا تو 3 دن تک اس کے لیے لوگوں کو دعوت کی، اور اسی طرح ہر موقع پہ ان کے دسترخوان کھلے رہتے تھے۔ جب بھی کوئی مدینہ میں آتا تو دنیا ان کے دسترخوان کی طرف اور اہل بیت کے دسترخوان کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں بہت لازم ہیں، اسلامی معاشرے کا امتیاز ہے۔ تو بہرحال فاطر فی الفطر سے مراد یہ ہے کہ افطار کرنا نماز عید فطر والے دن یہ شیرین چیز کے ساتھ میں۔ اچھا، کھجور وغیرہ ہو سکتی ہے، اہل بیت کے دور میں، پیغمبر اکرم کے دور میں کھجور یا اس سے جو چیزیں بنائی جاتی تھی۔ اب شہید ثانی فرماتے ہیں وَمَا رُوِيَ شَاذًا مِنَ الْإِفْطَارِ فِيهِ عَلَى التُّرْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعِلَّةِ جَمْعًا۔ مارویہ جو منقول ہے، شاذًا یعنی غیر مشہور روایات میں، بعض سندوں میں آیا ہے من الافطار فیہ کہ نماز عید فطر میں جو افطار کرنا ہے علی التربۃ المشرفۃ، امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف منسوب اور آپ کے کربلا کی طرف منسوب جو خاک شفا ہے اس پہ افطار کرے۔ تو یہ مبتدا تھا مارویہ، ما موصولہ رویہ یہ اس کا صلہ، یہ سارا صلہ موصول مل کر مبتدا۔ محمول خبر، فرماتے ہیں جن روایات شاذہ میں، غیر مشہورہ میں عید فطر میں
تربت حسینیہ یعنی خاک شفا کے ساتھ افطار کرنا منقول ہے تو اس سے مراد ہے علی العلت، کہ اگر انسان کو کوئی مرض ہو، بیماری ہو، تو تبرکان تھوڑا سا اس سے جو ہے نا جی لے لے، پانی میں ڈالے اور اس کے ساتھ کیا ہے یہ شفا حاصل کرنے کے لیے۔ علت سے مراد علت و معلول سیسی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اور علت ہے۔ بعض اوقات علم درایا میں یا علم رجال میں ایک علل الحدیث ہوتی ہے، یعنی مشکلات الحدیث، اس میں مخفی کوئی علت وغیرہ، کوئی ضعف وغیرہ۔ یہ کیا ہے علت بیماری کے معنی میں ہے، تو اس سے مراد یہ کہ اگر کوئی بیماری ہو تو پھر انسان خاک شفا سے تبرکاً کچھ عید فطر کے دن اس کے ذریعے افطار کر سکتا ہے جامعاً، تاکہ اس طرح ساری روایات کے درمیان جام بندی ہو جائے۔ فقط یہ روایت تو نہیں، روایات زیادہ ہیں، تو اس طرح ہم ساری روایات کے درمیان جمع کرنا چاہتے ہیں۔ جی تو یہ کچھ مستحبات ہیں نماز عید کے، ان کی دلیلوں کی طرف شہید نے بھی اشارہ کیا ہے، تھوڑا ان کی وضاحت ہو جائے۔ نماز عیدین کو صحرا اور کھلے آسمان میں پڑھنا چاہیے اختیاری صورت میں، تو اس کی دلیل روایات ہے معتبر ہے علی بن ریاب امام صادق علیہ السلام سے، لیکن درمیان میں ابو بصیر لیث مرادی ہیں راوی، یعنی ابن ریاب نے ابو بصیر سے اور ابو بصیر لیث مرادی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ لا ينبغي ان تصلي صلاة العیدین فی مسجد مسقف ولا فی بیت، انما تصلی فی الصحراء او فی مکان بارز۔ سزاوار نہیں ہے کہ نماز عید کو چھت والی مسجد کے اندر پڑھا جائے اور نہ ہی کسی کمرے اور گھر میں پڑھا جائے، اس کو صحرا اور بیابان میں پڑھنا چاہیے یا اس کو کھلے میدان میں پڑھنا چاہیے۔ باب نمبر 17 باب نماز عید میں ہے۔ للاتباع، نبی اکرم کی بھی سنت ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ صحیح معاویہ بن عمار ساباقی عراقی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یخرج حتی ینظر الی آفاق السماء وقال لا تصلین یومئذ علی بساط ولا باریہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ سے باہر جاتے اور کھلے آسمان کے طرف دیکھتے اور وہاں پر نماز پڑھتے اور فرماتے کہ نماز عید کو آج جو ہے کسی چٹائی پہ اور کسی کیا ہے بوریا پہ نہ پڑھا جائے، بلکہ اس کو کھلے میدان کے اوپر پڑھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا جو ہے نا سیرت ہے پیغمبر اسلام کی، رحمت للعالمین پیغمبر نے اس طرح خوشیاں منانے کا اور خدا کو یاد کر کے عید کرنے کا حکم دیا ہے۔ کب یہ تہذیب ہم میں آئے گی جناب؟ اس کے بارے میں کتنا بہترین فرمان ہے، مجھے یاد آ رہا ہے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم خدا کی نافرمانی نہ کرو، اور عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہوں اور اس نے بندگی کی ہوئی ہو۔ تو یہ چیزیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انہی عیدوں کے دنوں میں، خوشیوں کے دنوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے نافرمانی کا ارتکاب کر جاتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ ادھر آئیں سیرت پیغمبر کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی یہ جو فرمایا ہے کہ مکہ میں مسجد الحرام میں پڑھنا افضل ہے، حفص بن غیاث کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے والد گرامی سے روایت کی، السنت علی اہل الامصار ان یبرزوا من امصارهم فی العیدین الا اہل مکہ، سنت دوسرے شہروں والوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے شہر سے نکل کر نماز عید کو پڑھیں، اور اہل مکہ کے لیے ہے فإنهم یصلون فی المسجد الحرام، کو مسجد الحرام میں پڑھ لیں۔
باب 17 میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح اور بھی روایات ہیں، اور نبی اکرم کی وہ سنت والی جو تھی، مدینے سے وہ نکل کر بحر کے علاقے میں پڑھتے تھے، تو یہ بھی اور بھی روایات ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے، عید فطر میں نماز سے پہلے افطار کریں اور عید قربان میں نماز کے بعد خود قربانی کا گوشت کھا کر. اس کی دلیل صحیح ہے زرارہ بن اعین کوفی امام باقر علیہ السلام سے. كان امیر المؤمنین علیہ السلام لا یأکل یوم الاضحى شیئا حتى یأکل من اضحیته ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة. ثم قال وكذلك نفعل نحن. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عید قربان میں کچھ نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ اسی قربانی کو پکاتے اور اس سے کھاتے تھے، اور عید فطر کے لیے نہیں نکلتے تھے حتیٰ کہ پہلے کچھ کھاتے تھے اور فطر ادا کرتے تھے. اور مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہم سب بھی کرتے ہیں. اور عید فطر میں فاطر یعنی افطار کیا ہونا چاہیے؟ شیرینی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ عید فطر کی جو نماز ہے وہ افطار پر موقوف ہے اس سے پہلے، اور جو نماز عید اضحیٰ ہے تو وہ افطار پر موقوف نہیں ہے. یہ جو ہے فرق، یہ الفرق لائح کی غرض بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو قربانی پر موقوف ہے جو اس سے پہلے ہونی چاہیے. باقی آ گیا کہ یہ حلوے پہ اور شیرینی پہ ہونا چاہیے، تو جعفریات ایک کتاب ہے، اشعثیات بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں ہے نبی اکرم کان اذا اراد ان یخرج الى المصلی یوم الفطر کان یفطر علی تمرات او زبیبات. نبی اکرم جب عید فطر کو نماز گاہ کی طرف جانا چاہتے تو کھجوروں یا کشمش کے ساتھ افطار کرتے تھے. مستدرک الوسائل باب 10 میں ہے. فقہ و رضا میں بھی ہے کہ عید فطر میں جو استحباب ہے افطار کرنے کا تو وہ زبیب یا کھجور پہ ہونا چاہیے. عالم سے میں نے روایت کی کہ افطار علی سکر یعنی شکر کے ساتھ ہونا چاہیے، شیرینی کے ساتھ. اور جہاں تک وہ شاذ روایت ہے کہ خاک شفا سے ہو تو وہ نوفلی کی روایت میں نے ابو الحسن علیہ السلام سے عرض کی انی افطار تو یوم الفطر علی طین و تمر، کہ میں نے عید فطر میں افطار کیا ہے خاک شفا اور کھجور کے ساتھ. فرمایا جماعت برکتا و سنتا، آپ نے برکت اور سنت کو جمع کر لیا، یعنی شہید نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مرض اور اس کو کوئی بیماری ہے اس کی شفا بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. اسی طرح فقہ رضوی میں بھی اس نے نقل کی ہوئی ہے رویہ کے عنوان سے